حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تمہیں اپنا غلام بنا لوں، میں تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جیسے کہ آپ جان چکے ہیں کہ آج کا ٹاپک صحابہ کا جذبہ ایمانی اور آج کا نوجوان، ان میں کیا فرق ہے۔ جنگ قادسیہ کے نام سے آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان یہ ایک بہت بڑی جنگ عظیم لڑی گئی۔ اسلامی لشکر جو ہے، اس کے سپہ سالار جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کو اسلامی لشکر کی کمان سنبھالنے کا حکم دیا گیا۔ یہ جنگ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان 3 دن تک مسلسل لڑی جاتی رہی۔ عیسائیوں کے 1 لاکھ افراد جو ہیں اس میں قتل ہوئے اور مسلمانوں کے کم و بیش 3000 کے قریب مسلمان جو ہیں ان کا جانی نقصان ہوا، جس میں شہید اور زخمی سب شامل تھے۔ اس میں خواتین نے بھی اہم کردار ادا کیا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے میں، ان کو پانی پلانے میں اپنی خدمات پیش کی۔ جب یہ جنگ لڑی گئی اور فتح یابی حاصل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری سے نوازا، تو سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک قاصد مدینہ کی طرف روانہ فرما دیا تاکہ مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا سکے۔ یہ قاصد سفر کی منزلیں طے کرتا ہوا جب مدینہ کے قریب پہنچا تو وہاں ایک بوڑھے بزرگ ان کو نظر آئے اور بے تابی سے جنگ کے حالات پوچھنے لگے۔ تو وہ قاصد جو ہیں انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا ہے۔ تو وہ بوڑھے بزرگ جو ہیں وہ اس قاصد کے ساتھ، جو کہ اونٹ پر سوار تھا، پیدل دوڑتے ہوئے مدینہ کی طرف جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ جنگ کے حالات اور واقعات سن رہے تھے۔ جب وہ قاصد مدینہ پہنچا تو مدینہ کے تمام مسلمان بے تابی کے ساتھ اکٹھے ہو گئے خبر سننے کے لیے۔ تو جب قاصد نے خبر سنائی کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح سے نوازا ہے، تو سب مسلمان اس پاس کھڑے بوڑھے بزرگ کو یا امیر المومنین آپ کو مبارک ہو کہہ کر مخاطب کرنے لگے۔ اونٹ سوار نے نیچے اتر کر پوچھا، آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہ بتایا کہ آپ مسلمانوں کے خلیفۃ الاسلام ہیں، اور وہ خلیفۃ الاسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو کہ اونٹ سوار کے ساتھ پیدل دوڑتے ہوئے مدینہ آئے۔ تو اس نے کہا، آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہ بتایا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ مجھ سے زیادہ یہ خبر جلدی پہنچانا مسلمانوں تک ضروری تھا، جس کو سننے کے لیے وہ بے تاب تھے۔ تو سب لوگ جو ہیں وہ اس خبر کو سننے کے لیے جوک در جوک اکٹھے ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مخاطب فرمایا، اور یہ الفاظ حضرت عمر فاروق کے حکمرانوں کے لیے، آج کے نوجوانوں کے لیے ایک سنہری حروف ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تمہیں اپنا غلام بنا لوں، میں تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام ہوں، البتہ خلافت کا بار گراں مجھ پر ڈال دیا گیا ہے۔ اگر میں تمہارے کام آ سکوں کہ تم سب لوگ اپنے گھروں میں چین کی نیند سو تو یہ میرے لیے خوش بختی ہوگی، اور اگر میں یہ خواہش کروں کہ تم لوگ میرے گھر کے دروازے پر حاضری دو تو یہ میرے لیے بدبختی ہوگی۔ میں تم کو تعلیم دینا چاہتا ہوں، لیکن قول کے ساتھ نہیں، عمل کے ساتھ۔ تو ناظرین، یہ الفاظ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ میں تمہیں تعلیم دینا چاہتا ہوں، قول کے ساتھ نہیں، عمل کے ساتھ، یعنی صرف باتوں کے ساتھ نہیں، عمل کر کے میں تمہیں
दिखाना चाहता हूँ, तालीम देना चाहता हूँ। आज हम मुसलमान तो सिर्फ बातों के मुसलमान रह गए हैं ना, तो वो एक अमली मुसलमान थे जो करके दिखाते थे, अमल से सारा कुछ दिखाते थे। तो हजरत उमर फरूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब से वो जंग शुरू हुई मदीना के बाहर मुंतजिर रहते थे कि कब कोई कासद आए और मुझे खुशखबरी सुनाए, और फिर जब कासद ने वो खुशखबरी सुनाई तो पैदल दौड़ते हुए एक गुलाम की तरह मदीना में हाजिर हुए। इसकी आर्जी की और इस इनकिसारी की कोई मिसाल आज मिलती है? कहीं नहीं मिलती। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन तकलीफों से गुजर कर ये दीन हम तक पहुंचाया है, हमारे नौजवान उससे शायद इतने ही बेखबर हैं कि जितनी मुश्किलों से उन्होंने हम तक ये चीजें पहुंचाई हैं। आज बैठे बैठाए हम आसाइशों में आराम से उस पर एक थोड़ा सा अमल करना हमारे लिए बारे गरां गुजरता है। हमारे नौजवान उसके मुकाबले में उनकी आज क्या रूटीन है, क्या मामूल है। रात जब आंखें बंद करते हैं तो उस वक्त भी मोबाइल ही हाथों में होता है। सुबह जब उनकी होती है तो उस वक्त भी मोबाइल ही हाथों में होता है। खुदारा 45 मिनट 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए हम नहीं निकाल सकते। 5 वक्त नमाज पढ़े तो सिर्फ 45 मिनट लगते हैं। 24 घंटों में हम एक 45 मिनट अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में हजूरी नहीं दे सकते। सही कहा था किसी ने, दीन नबी दा वांग यतीमा अज कर कर तक्के खावे, कित्थों लियावां उमर बहादुर जड़ा रोंदियां नू गल लावे। तो आज वो उम्र फरूक जैसे नौजवान कहाँ से मिले? आज उम्र फरूक जैसा वो जज्बा बहादुरी, जज्बा इश्क रसूल, जज्बा आर्जी और इनकसारी कहाँ से मिले? हम कहाँ से ढूंढे? ए मुसलमानों, कुछ आका करीम अस्सलातु वस्सलाम का उम्मती होने का हक अदा करें। ए नौजवानों, अपनी जवानी फजूल कामों में बर्बाद करने की बजाय थोड़ा सा आका करीम अस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदियाए दुरूद सलाम पेश करने की तरफ, नमाज कुरान की तिलावत की तरफ मतवज्जो होकर कुछ तो इसमें हिस्सा डालें, ताकि अल्लाह तबारक ताला दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवार दे। वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह तबारक ताला सुनने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।